افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے، اس سلسلے میں بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لفظ عندہ استعمال ہوا ہے۔ عام طور سے لغت میں عندہ کا لفظ قبلیت کے لیے آتا ہے، پہلے کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی افطار سے پہلے دعا پڑھا جائے۔ لیکن فقہا نے عبارات فقہیہ جو لکھی ہیں، اکثر فقہا نے عندہ کو عقب کے معنی میں لیا ہے، یعنی بعد کے معنی میں۔ چنانچہ دیکھیے ہر مسلک میں فقہ العبادات علی مذہب المالکی، اس کتاب میں لکھا ہے افطار کی دعا کے وقت سے متعلق عبارت منقول ہے، الدعاء عقب الفطر بالدعاء الماثور، یعنی افطار کرنے کے بعد دعائے معثورہ کا پڑھنا۔ کیا لکھا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت وبک آمنت ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یا واسع المغفرۃ اغفر لی الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت۔ یہ پوری دعا منقول ہے۔ یہاں سے افطار کی دعا بھی مل گئی، دونوں دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے اس میں، بلکہ اضافہ بھی ہے، یا واسع المغفرۃ اغفر لی الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، اور دعا افطار کے بعد پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ابو یحییٰ السنیکی نے اپنی کتاب اسن المطالب فی شرح روض الطالب، اس میں دونوں باتیں نقل کی ہیں، پہلے پڑھنے کی بھی اور بعد میں پڑھنے کی۔ وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ بَعْدَ وَفِي رِوَایَةٍ عِنْدَ الْإِفْطَار۔ آپ ہی نے ابو یحییٰ السنیکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب فتح الوہاب بشرح منہاج الطلاب میں لکھا ہے ان یقول عقب فطرہ وهو اولی من قولہ عند فطرہ، یعنی افطار سے پہلے پڑھنے کے مقابلے میں افطار کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنہاج القویم شرح المقدمۃ الخسرمیہ، اس میں لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ عِنْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْإِفْطَارِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ۔ یہاں پر بھی علامہ ابن حجر حیثمی نے دونوں دعائیں ملا دی ہیں اور افطار کے بعد پڑھنا ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ شربینی رحمۃ اللہ علیہ المغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج، اس میں لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ عند فطرہ اے عقبہ کما یؤخذ من قولہ۔ یہ سب جو کتابیں ذکر کی جا رہی ہیں، اسن المطالب فی شرح روض الطالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482، فتح الوہاب فی فصل ارکان الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، المنہاج القویم شرح المقدمۃ الخسرمیہ فصل فی سنن الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ علامہ شہاب الدین رملی نے اپنی کتاب نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، اس میں لکھا عقب فطرہ، روزہ افطار کرنے کے بعد۔ ایسے ہی کئی فقہا کے علامہ عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں لکھتے ہیں ومنہا الدعاء عقب فطرہ بالماثور، افطار کرنے کے بعد۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ باب قضاء رمضان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 524۔ تو ان تمام فقہا کی عبارتیں اور کئی عبارتیں ہیں جو طول کلام کی وجہ سے ترک کی جا رہی ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور اپنے اکابرین میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں، اور حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم تحفۃ العلمائی میں لکھتے ہیں مذکورہ بالا دونوں دعا، یعنی ذہب الظمأ والی بھی اور اللہم لک صمت بھی، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ کلمات کہتے تھے۔ معارف السنن رحمۃ اللہ الواسعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144، معارف الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138۔ حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم دونوں طرح کے قول نقل کیے ہیں، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی۔ تحفہ رمضان آپ کی کتاب ہے، اس میں مستحبات روزہ کے تحت لکھتے ہیں افطار کے بعد دعائے معثورہ کا پڑھنا۔
اور اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تحفہ رمضان صفحہ نمبر 75۔ اور آپ اپنے فتاویٰ کی کتاب النوازل کتاب الصوم میں آپ تحریر فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ افطار کرنے سے پہلے دعا پڑھی جائے، کیونکہ یہ دعا افطار کے کھانے کے لیے ہے، بسم اللہ کے حکم میں ہے، اور ہر کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا مسنون ہے۔ اس بنا پر بنی بنا دعا پڑھ کر افطار کرنے کو خلاف سنت نہیں کہہ سکتے۔ باقی اگر کوئی شخص افطار کر کے مذکورہ دعا پڑھے تب بھی دعائے افطار کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح مشکات میں بعد میں پڑھنے کو ذکر کیا ہے، مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514۔ ایسے ہی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صراحت فرماتے ہیں اپنی کتاب بذل المجہود جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 160، باب القول عند الافطار، اس میں صراحت فرمایا ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھی جائے۔ اور حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب فیض سعید میں لکھتے ہیں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کو افطار سے پہلے پڑھیں، اور ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ کی دعا کو افطار کے بعد پڑھیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے، چونکہ انسان روزے کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نفس بھی بھوک سے مغلوب ہوتا ہے، افطار کرنے کے بعد سستی آ جاتی ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ دعا وابتلت العروق وثبت الاجر وذهب الدم وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد ہی پڑھنا ثابت ہے۔ تو شیخ عثیمین کا فتویٰ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر دونوں ایک ہی ہیں۔ اور بعض حضرات کی بات یہ ہے کہ اللہم لک صمت والی دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہر کام سے پہلے جو دعائیں شریعت میں منقول ہیں وہ اللہم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے واش روم جانے کی دعا اور کھانا کھانے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، یہ سب دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور جو عمل کے بعد والی دعائیں ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہم لک صمت میں اللہم کا لفظ ہے، یہ عمل سے پہلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ علماء کی دونوں طرح کی تحریرات ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اللہم لک صمت والی دعا افطار سے پہلے پڑھ لی جائے، اور ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر والی دعا افطار کے بعد پڑھ لی جائے، یا جس عالم دین یا جس امام کے قول پر عمل کرنا ہو، سب طرح کی باتیں جائز ہیں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بغیر دعا کے بھی افطار ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو مناسب ہو اس پر عمل کر لیا جائے، اختلاف سے حتی الامکان بچا جائے۔